السلام علیکم۔ آج ہم لوگوں نے لیا ہے ایک ٹاپک جس کا نیم ہے خطبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اور کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ انسان کو اپنی کورس کی کتابوں کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ نالج لینا چاہیے، اس لیے ہم لوگ کبھی کبھی کسی ٹاپک کو ریڈ کر لیتے ہیں اور اس ٹاپک کو میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں۔ ویسے مجھے ریڈنگ کا کوئی زیادہ شوق نہیں ہے، میں تھوڑا تھوڑا ہی پڑھتی ہوں، لیکن آپ لوگ بھی مجھے جوائن کریں۔ یہ خطبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت دیا جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد مہاجرین و انصار میں پہلے خلیفہ کے انتخاب کے موقع پر تکرار ہو رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کہا، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے پیغمبر اور امت محمدیہ کے اعمال پر گواہ بنا کر مبعوث فرمایا تاکہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور توحید کے قائل ہوں۔ مشرکین اللہ کے سوا بتوں کو پوجتے تھے کہ بت اللہ کے دربار میں ان کی سفارش کریں گے اور انہیں نفع پہنچائیں گے۔ درا حالیہ کہ ان کے بت یا تو پتھر کے تراشے ہوئے ہیں یا لکڑی کے بنائے ہوئے۔ یہاں پر آپ نے یہ آیات پڑھیں، اور وہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ بت اللہ سے ان کی سفارش کریں گے۔ نیز انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے ہمیں اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے۔ اس عقیدے کی بنا پر انہیں باپ دادا کا دین چھوڑنا گوارا نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مہاجرین کو توفیق بخشی کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، آپ کے ساتھ ہمدردی کی، اور باوجود یہ کہ کفار مکہ نے انہیں طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں، مگر انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا، حالانکہ تمام کفار مکہ ان کے مخالف ہو گئے اور ان پر ہر طرح کے مظالم ڈھائے۔ نہ ہی انہیں اس بات کا خوف ہوا کہ ان کی تعداد بہت کم ہے، جبکہ سب کفار ان کے دشمن ہو گئے اور سب نے مل کر ان کی مخالفت کی۔ مہاجرین وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی عبادت کی اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ مہاجرین ہی رسول اللہ کے مددگار تھے اور آپ کا کنبہ تھے، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت کے سب سے زیادہ حقدار ہی ہو سکتے ہیں۔ اس معاملہ میں ان سے وہی شخص جھگڑا کرے گا جو عادل اور منصف نہ ہوگا۔ اے جماعت انصار، دین کے معاملہ میں تمہاری فضیلت مسلم ہے، مگر ایمان لانے میں تم نے سبقت نہیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ تم سے اس لیے خوش ہے کہ تم نے اس کے دین کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کر کے تمہارے پاس قیام فرمایا تھا، اور تم لوگوں نے ازواج مطہرات تشریف لائے تھی۔ مہاجرین کے سوا تمہارے مرتبہ کو اور کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے ہم امیر ہوں گے اور تم ہمارے وزیر، ہم تمہارے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہ کریں گے۔